اور اس میں اللہ تعالیٰ امن و سکون عطا فرمائے۔ آج کے اس بابرکت عظیم الشان روح پرور اور نور اجتماع میں جو آیت تشریفہ تلاوت ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے، بندہ مومن کے سامنے، غلاموں، حضور کے غلاموں کے سامنے اللہ تعالیٰ زندگی کی ایک حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں۔ کل من علیہ فان، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، مٹنے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کسی ذات کو بقا ہے، تمام ہے، ہمیشہ کی ہے، کوئی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، تو وہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ بڑے بڑے دنیا میں جابر بادشاہ آئے، عادل بادشاہ آئے، ان کے ناموں و نشان مٹ گئے، حتیٰ کہ تغیر زمانہ میں ان کی قبروں کے نشان کو بھی مٹا دیا۔ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، ختم ہو گئے۔ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا سکندر اعظم جب دنیا سے جانے لگا نا، تو اس نے اپنے ارکان مملکت سے کہا، وزراء سے کہا، مشیروں سے کہا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر کر دینا، جب میری روح نکل جائے، وصال ہو جائے، تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر کر دینا۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا بادشاہ تھا۔ 4 دانگ عالم میں میرا طوطی بولتا تھا، میرے خوف سے ہر چیز لرزہ برندام تھی، ہر چیز پہ کپ کپی تاریخ تھی، میری وحشت سے ہر چیز لرزہ برندام تھی، میرے عالی شان محلات تھے، سونے چاندی کے ڈھیر تھے، برق اور رفتار سواریاں تھیں، لیکن آج دنیا سے جا رہا ہوں تو دونوں ہاتھ خالی ہیں، کچھ بھی نہیں پاس، تن کے کپڑے بھی اتار ہوتے ہیں، پاؤں سے جوتے بھی اتار لیتے ہیں، ہاتھ سے گھڑی بھی اتار لیتے ہیں، انگوٹھی بھی اتار لیتے ہیں، جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں، اور کرتے کون ہیں؟ اپنے بیٹے بیٹیاں جن کے لیے ہم نے دن رات ایک کر رکھا، خدا رسول کو بلا دیا، دوڑ کے آ گئے، روح نکل گئی، دوڑ کے آئے، سب سے پہلے آ کر دیکھا، نبض پہ ہاتھ رکھا، باپ فوت ہو گیا، اس کی فوراً بعد اس کی جیبوں کی تلاشی، فوراً بعد جیبوں میں جو ہوا نکال لیا، ہاتھ میں کوئی گھڑی ہے تو اتار لی، انگوٹھی ہے تو اتار لی، جوتے ہیں تو اتار لیے، کپڑے ہیں تو اتار لیے، پل بھر کے اندر، ایک لمحے کے اندر دشمن بن گئے، بیگانے ہو گئے، پرائے ہو گئے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اللہ فرماتا کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز پہ فنا ہے، مٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اور جس نے بھی اس فانی دنیا کا دامن پکڑا وہ ختم ہو گیا۔ بادشاہ آئے نا دنیا میں،
فانی دنیا کا دامن پکڑا، آج ان کے نام مٹ گئے، ان کے پروٹوکول، ان کا اسٹیٹس، ان کی شہرت، ان کو سلام کرنے والے، پھول بچھانے والے، نعرے لگانے والے گئے، مٹ گئے، نام و نشان ختم ہو گئے۔ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی اگر کوئی ذات رہنے والی ہے جس کو دوام ہے، ہمیشگی ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات ہے۔ اور جس نے بھی اس ذات کا دامن پکڑا، رب ذو الجلال کا، اس سے لو لگائی، اپنی زمین نیاز اس کے سامنے جھکا دی، اپنا آپ اس پہ لٹا دیا، تو اس کو بھی اللہ فرماتا ہے کہ اس باقی ذات کی نسبت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اس کو بھی بقا ملتے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، لاہور میں دیکھیں نا آپ، لاہور میں حضرت داتا گنج بخش علی گوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ، باقی ذات کا دامن پکڑا نا رب کا، آج 1000 سال ہو چکے ہیں، 1000 سال کے قریب، 950 سال سے اوپر ہو چکے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش جن کا اپنا خاندان بھی یہی نہیں تھا، غزنی سے آئے تھے جہاں پہ میں، لیکن آج بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی پردہ فرمایا ہے، خزاں کے اندر بھی بہار ہے۔ جب پھول کہیں نہیں ملتے تو پھر منوں کے حساب سے حضرت داتا گنج بخش کی قبر انور پہ چڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رب کے دامن کو پکڑا، کیونکہ اس کو بقا ہے، ان کو بھی بقا مل گئی۔ اس کے سامنے آپ دیکھیں شاہی قلعہ، بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ناقابل تسخیر قلعے تعمیر کروائے، کتنے بڑے قلعے تھے، لیکن آج وہاں پہ جائے تو چھوٹی چھوٹی تختیاں لگی ہوئی ہیں کہ فلاں بادشاہ آیا تھا، نام و نشان مٹ گئے، ان کے قلعے، ان کے محلات، ان کی زندگی کی عیش و عشرت آج ایک باعث عبرت بن گئی ہے، ایک روح کا عالم طاری ہے، خوف آتا ہے انسان کو۔ اس لیے داتا صاحب کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، بس ایک چھوٹی سی مسجد بنائی، ٹیلے پہ جھوپڑی لگائی، آج محلات بن گئے، اور جنہوں نے محلات بنائے تھے آج وہاں پر خوف آتا ہے، باعث عبرت ہے۔ تو فرما دیا کہ کل من علیہ فان، ہر چیز پہ فنا، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، کسی نے باقی نہیں رہنا۔ 1-2 دن 4 دن روئیں گے، بھول جائیں گے، بیویاں تمہاری نئی شادیاں کر لیں گی، بچے تمہیں بھول جائیں گے، زندگی اور معاملات حیات کے اندر اس طرح مصروف ہو جائیں گے، چند دنوں کے بعد پھر پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس نام کا بھی انسان دنیا میں آیا تھا، اس نام کا بھی انسان آیا تھا۔ کتنے اس مسجد میں نمازی آئے، چلے گئے، نام یاد نہیں ہے، لیکن حافظ نور محمد صاحب جن کے نام پہ مسجد ہے، ایک ایسا کام کر گئے جس نام کی نسبت اس رب کے ساتھ تھی۔ وہ تو چلے گئے، لیکن کام ایسا کر گئے، نام مٹنے پہ آتا ہے تو ان کا یہ عمل ان کا نام مٹنے نہیں دیتا۔ آج بھی ان کا نام زندہ ہے، مسجد حافظ نور محمد نام زندہ ہے۔ فیصل سعودی عرب کا فرما روا بادشاہ تھا، چلا گیا، لیکن پاکستان میں مسجد بنا گیا، فیصل مسجد اسلام آباد کے اندر۔ آج اس مسجد میں نہ کوئی دروازے پہ نہیں کھڑا، کیونکہ فیصل نے مسجد شاہ فیصل نے بنوائی تھی، اس کے لیے دعا کر دیں، اس کے لیے خاطر خانی کر دیں، لیکن نہیں، اس مسجد کے اندر جتنی عبادات ہیں، تلاوت قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس سب کا ثواب فیصل کی روح کو پہنچ رہا ہے۔ اس کا نام مٹنے بھی آتا ہے تو اس کا اچھا کردار مسجد کی صورت میں اس فیصل کے نام کو مٹنے نہیں دیتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ باقی اگر کوئی ذات رہنے والی ہے، بقا ہے، ہمیشگی ہے، دوام ہے، تو رب کی ذات ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ قبرستان میں جائیں نا، مذاہب
مٹی کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں ہیں، لیکن ان کے نیچے ایک جہان آباد ہے، ایک جہان آباد ہے۔ بڑے بڑے طاقتور جو اپنے کپڑوں کو ایک سلوٹ بھی نہیں پڑنے دیتے تھے، اپنی بات کو حرف آخر سمجھتے تھے، ان کی زبان توتی کی طرح چلتی تھی، اگر جھوٹ کو سچ ثابت کرنا چاہتے تو لمحے کے اندر کر دیتے تھے۔ آج تغیر زمانہ نے ان کے قبروں کے نشان بھی مٹا دیا، بھول گئے سب یہ زندگی کی حقیقت ہے، زندگی کی حقیقت۔ اللہ فرماتا ہے باقی ذات رب کی ہے، اور جس رب کی ذکر کو ہے، رب کی یاد کو ہے، اور جس نے اس کے ساتھ دور لگا دی، کہ دنیا کے اندر بھی اولئک هم المفلحون، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں کامیاب۔ کیا ہے دنیا؟ ایک دو وقت کی روٹی ہے نا، صبح کھانی ہے، شام کو کھانی ہے، اور انسان کے وہ ہاتھ بھی ہیں، کماتا ہے۔ ہر جن جانوروں کے ہاتھ نہیں ہیں، انسان کے علاوہ کسی مخلوق کے ہاتھ ہیں؟ چوپائے دیکھ لیں، مال مویشی دیکھ لیں، چرند پرند دیکھ لیں، کسی کے نہیں۔ جن کے ہاتھ نہیں، جو کماتے نہیں، کاروبار نہیں کرتے، دیہڑیاں نہیں لگاتے، وہ پیٹ بھر کے سوتے، ان کو کوئی فکر نہیں کہ صبح کہاں سے کھائیں گے۔ اور جس انسان کے ہاتھ ہیں، کماتا ہے، بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں، جائیدادیں کا حد نکاح جائیدادیں محلہ، پھر بھی ایک ہی فکر ہے کہاں سے کھائیں گے، کیا ہوگا، مستقبل تباہ ہو جائے گا، اولادوں کو کیا بنے گا، ایک ہی فکر انسان کو کھا جائے گا، ایک ہی فکر۔ ہمارے انسان کا اتنا اتنا پیٹ ہے، آپ دیکھیے اونٹ کو دیکھیں، بھینس کو دیکھیں، مال مویشی کے اتنے اتنے بڑے پیٹ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حیات دیا جب میں اپنی مخلوق کو رزق نہیں دیتا، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کا بعد ہے کھانا کھلاؤں گا، بھوکا نہیں سونے دوں گا، کھانا کھلاؤں گا، کبھی بھوکا نہیں سونا۔ ہاں اگر مجھ کو بھول گیا، نمازیں نہ پڑھی، تو اللہ فرماتا پھر سن لو، پھر دنیا کے اندر اب لئی تو زیادہ کا شغل کاموں کے اندر اس طرح تمہیں میں پھنسا دوں گا، اوور ٹائم لگواؤں گا، دن رات کام کرواؤں گا، لمبا سوتا فکر کا تیری پوری پھر بھی نہیں پڑنے دوں گا، فکر تم پہ مسلط ہو جائے، کہاں سے کھائے، کروڑوں کا کما کر بھی تو دن کو رات کو یہی فکر میں سوئے گا، آئے میرا کیا کروں گا، میں کہاں سے کھاؤں گا، لاکھوں کمائے گا دن کو، دن رات کام کرے گا، پھر بھی اسی فکر میں میرا کیا بنوں گا، اس کا کوئی تباہ ہوگا۔ بچوں کو دین سکھا، اللہ فرماتا ہے جس حال میں قرآن پڑھا جائے، میرا ذکر کیا جائے، میری یاد ہو، نمازیں پڑھی جائیں، سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے صدروں کا بنن، میں اس کے دل سے فکر کو مٹاتا ہوں، غم مٹا دیتا ہوں، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور پھر بھی وہ سکون کی نیند سوتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، جو میری یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے۔ آج ہم بچوں کو قرآن نہیں سکھاتے، تو قرآن نہیں پڑھتے، کتابیں قرآن بند پڑے ہیں، نمازوں سے دوریاں ہیں، اسلام سے دوری ہے۔ آج پاکستان کے حالات ہیں، پھر وہ سے بارہ پڑھے نا، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اقبال نے کہا تھا، اس کی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا جو قوم خود اپنے حالات تبدیل نہیں کرنا چاہتی۔ آج ہمیں انتظار ہے کہ آسمان سے فرشتے آئیں گے ہماری مدد کے لیے، نہیں آئیں گے، پہلے فرشتوں کا کردار ادا کرنا ہوگا، پہلے 313 صحابہ کرام کی زندگی کو اپنانا ہوگا، پھر جا کر آسمان سے فرشتے ہوتے۔ ایک بڑی پیاری بات میرے ذہن میں آ گئی، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی توجہ سے آپ سنیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے بچے ایک ہی فکر ہے کہ دنیا کی تعلیم دیں، سکول پڑھوائیں، اعلیٰ تعلیم دیں، ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے، اور جب دنیا سے جاتے ہیں
بسا اوقات تو بچوں کی کمائی بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، وہی بچے آتے ہیں جنازے پہ سال میں ٹوپی نہیں، کپڑا نہیں، وضو نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ دعا آپ کے لیے کیسے مانگیں، جس کے لیے ہم نے خدا رسول کو بلایا اپنی زندگی تباہ کر دی۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حبیب اجوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ کے ولی تھے، اور یہ جوانی تک بہت بڑے سود خور تھے۔ سود کے اندر ایک حبیب اجوی کا بہت بڑا عرب کے اندر بغداد میں نام تھا، ظلم کی انتہا تھی، لیکن پھر اللہ نے کرم کیا، ایک دن دل پہ چوٹ لگی، انقلاب آیا، سچی توبہ کی، سب کچھ خدا کے لیے چھوڑ دیا، پھر اللہ نے وہ مقام عطا کیا حضرت حبیب اجوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ اب جس دن دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر اس وقت جو صالحین تھے، اولیاء اللہ تھے، وہ فرماتے ایک آواز آ رہی تھی کائنات میں کہ اگر کوئی چاہتا ہے بخشش ہو جائے تو حبیب اجوی کے جنازے میں شامل ہو جائے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ اللہ کا پیارا دنیا سے جا رہا ہے تو حبیب اجوی کے جنازے میں شامل ہو جائے۔ سچی توبہ کی، پھر ایسی توبہ کی کہ توبہ کا حق ادا کر۔ تو حبیب اجوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پہلے جوانی کے دور میں جو سود خور تھے ان سے مراسم تو تھے، تعلقات تھے۔ محدث ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ نے توبہ کی تو منصب ولایت کا فائز ہو گئے، تو پھر کیا ہوا، ایک سود خور جس کی آپ کے زمانے سود میں جس سے تعلقات تھے، وہ سود خور آتا اور حبیب اجوی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، بڑی گپیں لگاتا، اور پھر کیا کرتا، بڑا حبیب اجوی کہتے ہیں وہ جاوا کوئی تھا، فوش کلام کرتا تھا، بڑی بڑی غلط گفتگو کرتا تھا۔ حبیب اجوی اس کو سمجھاتے تھے، حبیب اجوی اس کو سمجھایا کرتے تھے کہ نہیں بھائی یہ بات چھوڑ دے، فوش کلامی چھوڑ دے، بد کلامی چھوڑ دے، اللہ سے ڈر جا۔ سمجھاتے رہتے وہ نہ سمجھتا۔ جب بھی آتا آپ کے پاس بیٹھتا، کپڑے لگاتا، سود کے بارے میں گفتگو کرتا۔ حبیب اجوی کیا ہوا، آج تسبیح پکڑ لی، کل کو ہمارے ساتھ ہی تھے، باتیں کرتا، فوش کلامی کرتا۔ حبیب اجوی محدث ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا، حضرت حبیب اجوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تہجد کا وقت تھا، سحری کا وقت ہے، کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ کوئی سود خور میرے دروازے پہ آتا، اس کا سانس پھولا ہوا، میری چوکھٹ پہ آ کے گر گیا۔ میں نے کہا کہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ نہیں، حبیب اجوی پانی پلاؤ۔ کہتے ہیں اندر سے پانی کا پیالہ نہیں کیا، اس کو پانی پلایا۔ اس نے مجھے کہا پکڑ کے اٹھاؤ، میں اٹھایا، اندر لے گیا۔ میں نے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، توبہ کروا دو۔ میں نے کہا تیری زندگی میں یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ تو کیسے توبہ کرنے آ گیا؟ تو بہت بڑا سود خور تھا، اچانک ایک رات، ایک لمحے کے اندر تیری زندگی میں انقلاب آ گیا، تجھے ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کل 10 سال کے بچے نے میری زندگی کو پلٹ کے رکھ دیا۔ 10 سال کے بچے پلٹ کے رکھ دیا، میرا کلیجہ چیر کے اس نے رکھ دیا۔ ابھی اجوی کہتے ہیں وہ روتا ہے، تڑپتا ہے، کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں توبہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا اس 10 سال کے بچے کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا معاملہ یہ ہوا، کل میرے گھر میں مہمان آ گئے، میں بازار میں گیا کچھ سودا سلف لینے کے لیے، بغداد کے بازار میں۔ وہاں سے میں نے 10 کلو مچھلی خریدی، کچھ دیگر سامان بھی تھا، بھاری بھرکم سامان تھا، کافی سارا میں نے سامان سودا سلف خریدا، میں اکیلے نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں نے کہا چلتا ہوں، چوک سے مزدور لے کے آتا ہوں، سامان اٹھا لے گا،
کر لیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں چوک پہ گیا، مزدور کھڑے تھے، ظہر سے پہلے کا وقت تھا، تو وہاں پر 10 سال کا بچہ بیٹھا ہوا تھا مزدوری کے لیے، پھٹے پرانے موسیقہ کپڑے تھے۔ جب میں گیا نا مزدور لینے کے لیے، تو مزدوروں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی چوک پہ آتا ہے نا مزدور لینے کے لیے، تو سارے مزدور اکٹھے ہو جاتے ہیں، مجھے لے جاؤ، مجھے لے جاؤ، مجھے لے جاؤ۔ تو وہ سود خور ابھی بچی سے کہتا ہے کہ وہ 10 سال کا بچہ آیا، میرے قمیض پکڑ لیا اور اس نے کہا چچا مجھے لے جانا، میں تیری مزدوری کروں گا، میرے ماں باپ بھوکے ہیں، گھر میں کچھ نہیں رکھا، مجھے لے جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اس کے 10 سال کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ سود خور کہتا ابھی بجبی سے اس کے کپڑے تو موسیقہ تھے، اس کے کپڑوں سے تو غربت ٹپک رہی تھی، لیکن اس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تجھے لے جاتا ہوں، سامان اٹھانا ہے اٹھا لے گا۔ اس نے کہا کہ کہاں لے کے جانا ہے؟ میں نے کہا بغداد کے فلاں محلے میں جانا ہے، فلاں گلی سے گزر کر بغداد کے کونے میں جانا ہے، کتنے پیسے لے گا؟ اس بچے نے کہا کہ میں 3 دینار لوں گا، 3 روپے لوں گا، 3 دینار۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چل۔ وہ سود خور کہتا ہے میں گیا، میں نے اسے کہا یہ سامان اٹھا۔ 10 سال کا بچہ کتنا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اس نے میرا سامان اٹھا دیا، کچھ میں نے اٹھا دیا۔ اب وہ میرے آگے آ کے چل رہا ہے، 2-4 گلیاں گزرے نا تو زور کی اذان ہو گئی، تو وہ بڑی منت اور سماجت کے انداز میں کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا چچا زور کی اذان ہو گئی ہے، اجازت دے تو میں نماز نہ پڑھ لوں، مسجد آ گئی ہے، میں جلدی آ جاؤں گا۔ اس نے میرا دامن پکڑ لیا، قمیض پکڑ لی، چچا میں دیر نہیں کروں گا، میں بس ایسے کیا اور ایسے واپس آ گیا۔ منت کرنے لگا ہاتھ جوڑ کے۔ میں نے کہا جا بیٹا نماز پڑھ۔ وہ سود خور ابھی بچی سے کہتے ہیں میں نے اپنا سامان سامنے پھٹے پہ رکھا اور بیٹھ گیا۔ وہ بچہ مسجد میں گیا، اس میں دیکھ رہا ہوں جلدی جلدی اس نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد ابھی تک لوگ مسجد میں تھے کہ وہ پہلے باہر آ گیا۔ میں نے کہا اتنی جلدی نماز پڑھ لی تم نے؟ اس نے کہا میں نے سنتیں پڑھی ہیں، فرض پڑھے ہیں، نوافل نہیں پڑھے، نفل نہیں پڑھے، کہ کہیں تم ایسا نہ کہے کہ یہ کام چور ہے تو میں اس لیے نفل بعد میں پڑھوں گا۔ میں نے سنت اور فرض پڑھ لی ہے، جلدی آ گیا، جلدی آ گیا۔ تو وہ سود ابھی بچے سے کہتا ہے سود خور کو، اس نے پھر میرا سامان اٹھایا نا، جب میرے آگے آگے چل رہا تھا تو اس کی ٹانگیں کانپتی تھی، سامان اتنا وزنی تھا، پسینے سے اس کے کپڑے شرابون ہو گئے، سر سے پسینہ ٹپکنے لگا، اس کی سانس پھولنے لگی۔ تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا تیرا سامان کچھ میں اٹھا لیتا ہوں، تو وہ رک گیا۔ اس نے کہا کہ چچا اگر سامان تم اٹھاؤ گے نا تو پھر میں اجرت کم لوں گا، پھر میں 3 دینار نہیں، میں پھر 2 دینار لوں گا اگر تم اٹھاؤ گے۔ کہا ایسا کیوں؟ کہا میرے ماں باپ نے کہا بیٹا حرام نہیں کھانا، حق حلال کا کھانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب بچہ چلتا چلتا وہ سود خور کہتا ہے میرے گھر میں پہنچا، اس نے سامان رکھا، میں اندر پیسے لینے کے لیے گیا، میری بیوی کھانا پکا رہی تھی، اس کی نظر پڑی، وہ کہنے لگی، وہ سود خور کہتا ہے مجھے یہ بچہ بڑا پیارا معلوم ہوتا ہے، اس کے چہرے سے پسینہ ٹپک رہا ہے، کپڑے شرابور ہیں، کھانا تیار ہے، اس بچے سے کہو نا کھانا کھا لے، پانی پی لے، کھانا کھا لے۔ وہ سود خور کہتا ہے میں باہر آیا نا، میں نے اس کو پیسے دیے اور میں نے کہا کہاں جائے گا؟ اس نے کہا چچا میرا ایک دن کا 3 دیناری خرچہ گھر کا اب مل گئے ہیں، اب جاؤں گا قرآن پڑھوں گا، نفل پڑھوں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ جب وہ چلنے لگا نا تو میں نے اسے کہا بیٹا رک جا، کھانا کھا لے۔ تو اس کا سر جھک گیا، اس نے میری بات نہ سنی، آگے چلنے لگا۔ میں نے پھر روک لیا، میں نے کہا سن، کھانا کھا لے، کھانا تیار ہے۔ جب میں نے اصرار کیا نا تو وہ 10 سال کا بچہ کہنے لگا، 10 سال کا، چچا میرا روزہ ہے،
میں نے کہا بیٹا رمضان تو نہیں ہے، شدت کی گرمی ہے، کہا نفلی روزے رکھتا ہوں۔ 10 سال کا بچہ نفلی روزہ ہے، چچا میں نے کھانا نہیں کھا سکتا۔ کہا میرا سکا افطاری کر لے۔ کہا ٹھیک ہے، مسجد میں جا رہا ہوں، عصر پڑھوں گا، مغرب پڑھوں گا، اور اس کے بعد آنا مجھے افطاری پہ لے آنا مسجد سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بچہ مسجد میں اتنے جوزی، وہ حد سے اتنے جوزی یہ بات ہے، وہ مسجد میں چلا گیا۔ میں مغرب کی نماز میں گیا، میں نے کہا بیٹا افطاری کر لے۔ اس نے کہا چچا میں نے پانی سے افطاری کر لی۔ میں نے کہا چل پھر کھانا کھا لے۔ تو اس نے کہا اگر میں کھانے کے لیے گیا تو میری عشاء کی نماز رہ جائے گی۔ میں نے کہا چل عشاء پڑھ پھر چلتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ عشاء اس نے پڑھی، اس 10 سال کے بچے نے، میں اس کو گھر میں لے گیا، وقت ہو چکا ہے اختصار کے ساتھ، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ گھر لے کے آیا، مہمان خانے کے اندر بٹھایا، اس نے کھانا کھایا۔ میں نے کہا بیٹا یہی رات گزار لے، سو جا، تو دور سے آیا ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے ماں باپ کو علم ہوتا ہے، میں مزدوری کے لیے 2 دن گھر سے باہر آ گئے تو پریشان نہیں ہوتے، ٹھیک ہے رات گزار لیتا ہوں۔ وہ سود خور کہتا ہے ابھی بچپن سے کہ میری ایک ہی بیٹی تھی، ایک بیٹی جو پاؤں سے معذور تھی، جس کی ٹانگیں معذور، پاؤں سے ٹانگوں سے معذور تھی، چل نہیں سکتی، پتھر۔ میری کل کائنات کی پونجی وہ تھی، میں نے جتنا پیسہ سب خود کر رکھایا تھا کہ اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں، اٹھ کے چل پڑے، لیکن وہ ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں چل سکتی، لا علاج پڑی تھی۔ بس ایک بیٹی گھر میں معذور تھی جس کی ٹانگیں نہیں تھی، ایک میں اور میری بیوی تھی۔ اس نے شاہ کے بعد کھانا کھایا، ہم نے کہا رات گزار لے، بس ایک لمحے کی بات سن لے، رات گزار لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میاں بیوی وہ سود خور کہتا ہے، دونوں اس کو کھانا کھلا کے مہمان خانے کا دروازہ بند کر کے آئے، اور اپنی جو معذور بیٹی تھی، ایک ہی تھی، اس کو کھانا کھلایا، اور بیٹی سے کہا کہ آج ہمارے گھر میں بڑا پیارا اور بڑا نیک مہمان ہے اللہ کا، نفلی روزے رکھتا ہے، 10 سال کا بچہ ہے، اس کے چہرے سے نور چمکتا ہے۔ تو وہ سود خور کہتا ہے کہ ہم نے بیٹی کو کھانا کھلایا، وہ سو گئی، ہم میاں بیوی کمرے میں چلے گئے، تہجد کا وقت ہوا تو میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ سود خور کہتا ہے ابھی مجبور سے دستک ہوئی۔ میں نے کہا اس وقت کون ہے دستک دینے والا؟ حویلی کا باہر کا دروازہ بند ہے، بیٹیاں کو تو چل ہی نہیں سکتی۔ وہ سود خور کہتا ہے میں نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ تو میری بیٹی کی آواز آئی کہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے کہا تم تو چل نہیں سکتی، تم یہاں کیسے پہنچی ہو؟ اس نے کہا ابا دروازہ کھول، چھوڑ ان باتوں کو۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میری بیٹی چل رہی تھی، کبھی اس طرف جاتی، کبھی اس طرف جاتی قدموں پہ۔ میں نے کہا تم ٹھیک کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا تم ہی تو کہا تھا نا کہ رات کو ہمارے گھر میں بڑا نیک مہمان ہے، آدھی رات کا وقت ہوا تو میں نے کہا یا اللہ اگر اتنا ہی نیک ہے تو اس کے صدقے پر شفا دے دے۔ کہتی ہے میں نے اتنا کہا، میرے جسم پہ لرزہ طاری ہوا اور اللہ نے شفا دی، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ خصوص وہ کہتا ہے میاں بیوی دوڑ کر اس کمرے کی طرف گئے، تہجد کا وقت تھا جہاں پہ وہ بچہ آرام کر رہا تھا۔ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو مہمان خانے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کی چرپائی میں ایک رکا پڑا ہوا تھا اور وہ جا چکا تھا۔ اس رکے پہ لکھا ہوا تھا چونکہ میرا راز فاش ہو چکا ہے، اب میرے پیچھے مت آنا، اس کے پیچھے جانا جس نے تمہاری بیٹی کو شفا دی۔ تو یہ بات میں نے کسی فرشتے کی نہیں سنائی، کسی صحابی کی نہیں، عام انسان کی بات ہے، چند صدیوں پہلے کی بات ہے۔ ہمارا بچہ سکول جانے کے لیے 6 سال کا بچہ اٹھ جاتا ہے، نماز کے لیے 15 سال کا بچہ بھی ہمارا بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، 15 سال کا بچہ بھی نماز کے لیے بچہ ہے، بالغ نہیں بچہ ہے۔ اور سکول جانے کے لیے 6 سال کے ہمارے بچے جب صبح تیار ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو اٹھا کر مسجد میں بھیجیں، رب رسول کے سامنے چپا دیں، قسم اللہ کی عزت کی میں نے پڑھا ہے، اللہ فرماتا ہے بچوں کو اب میرے حضور جھکانا، اپنا سر جھکانا تمہارا کام ہے، اور تمہارے سروں کو عزتوں سے بلند کرنا تمہارے رب کا کام ہے۔ دعا اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔